بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون کا عنوان ہے حب وطن۔ حب میں بڑا ہی آئے گا، وطن میں توئیں آئے گا۔ وطن گہوارہ ہے، دھرتی ماتا ہے، وطن گود ہے مادر وطن کی۔ وطن ایک جنم بھومی کا نام ہے، جس کی زمین، ہوا اور ماحول میں انسان پیدا ہوتا ہے، کھیلتا ہے، جوان ہوتا ہے۔ یہی ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار اور دوست یار اس کے مہربان و مشفق، ہمدرد و غمگسار، خیر اندیش و بہی خواہ موجود ہوتے ہیں۔ انسان کو ان سب چیزوں سے اتنا زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے کہ ان سے جدا ہوتے ہوئے مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے۔ مضطرب میں ذوات اور توئیں ہیں۔ وطن ایک گھر ہے جس سے انسان کی محبت ایک فطری امر ہے۔ یہی محبت انسان کو دشمن کے مقابلے پر کھڑا کر دیتی ہے۔ 1965 میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو ملک کے سارے باشندے دل و جان سے ایک سیسا پلائی دیوار بن گئے اور آخر بھارت کو اپنے بے شمار اسلحے کے باوجود منہ کی کھانی پڑی اور پاکستان کے مسلمان حب الوطن من الایمان کی عملی تصویر بن گئے۔ یہ اس قدر فطری امر ہے کہ حیوانات تک بھی اپنے ٹھکانے، بھیل، کچھار وغیرہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت میں جان تک لڑا دینا فطری تقاضا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وطن کا کانٹا بھی سنبل و ریحان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ یہ خوشبوؤں کے نام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں حکومت کرتے تھے، کنعان کے بھکاری کو بھی اس حکومت سے بہتر خیال کرتے تھے، کیونکہ کنعان ان کا وطن تھا اور حاکم ہونے کے باوجود وطن کی خوشبو اور محبت مصر میں نہ تھی۔ کنعان میں چھوٹا کاف نون، عین، الف اور نون۔ ایک زمانہ تھا کہ دکن حیدر آباد میں جو اسلامی حکومت تھی وہ علم پرور تھی، سارے ملک کے قابل لوگوں کی قدر کرتی تھی، ان کے وظیفے اور روزینے مقرر تھے۔ اسی زمانے میں دہلی میں بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی اور بہادر شاہ کے استاد محمد ابراہیم ذوق کا شہر شہرہ سارے ہندوستان میں تھا۔ دکن کے حکمران نے ایک معقول زر و مال کے ساتھ اپنے ایک نمائندے کو دہلی بھیجا تاکہ وہ ذوق کو حیدر آباد لے آئے۔ نمائندہ دہلی پہنچا، ذوق کی خدمت میں حاضر ہوا، مال و زر پیش کیا اور نظام دکن کی طلبی کا پروانہ دکھایا۔ ذوق نے نقدی دیکھی، خلعت دیکھی، مستقبل کی بہتری کی خبر پائی اور نمائندے سے کہا، میاں کیا حیدر آباد میں ایسی شاہی مسجد ہے؟ نمائندے نے کہا، حضرت اس کا تو دنیا میں کہیں ثانی نہیں ہے۔ ذوق نے پھر پوچھا، کیا وہاں ایسا شاہی قلعہ ہے؟ نمائندہ بولا، حضرت یہ چیزیں تو خاص دہلی کے ساتھ مخصوص ہیں، آج مال و دولت اور ترقی حیدر آباد کے ساتھ مخصوص ہے، چلیے اور باہر دیکھیے۔ ذوق نے کہا، جہاں دہلی جیسی کوئی چیز بھی موجود نہیں، اس کے لیے میں اپنا وطن نہیں چھوڑ سکتا، جائیے اور یاد رکھیے، گرچہ دکن میں بہت ہے آج کل قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ وطن کا تصور مغرب میں ایک محدود خطے کا ہے جہاں ایک ہی نسل یا ایک ہی زبان بولنے والے افراد کا مجمع ہو، مگر اسلام اس تصور کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر ملک ملک ماست، کہ ملک خدائی ماست۔ مسلمان دنیا کے چاہے کسی خطے میں رہتا بستا ہو، وہ مسلمان قوم کا فرد ہے۔